السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا مسافر اس کتاب کا درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا نام ہے غلام محمد اشرفی مصباحی۔ ارمانوں کی خون کی سرخیاں لیے ہوئے لرزتی کانپتی سحر طلوع ہوئی۔ واقعہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے دو بیٹے یہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور یزیدی فوج انہیں تلاش کر رہی ہے قتل کرنے کے لیے۔ وہ فی الحال ایک ایسی عورت کے گھر میں ہیں جو آل رسول کی بہت ہی زیادہ شیدائی ہے، ان سے محبت کرنے والی ہے، لیکن اس کا شوہر حارث جو ہے وہ آل رسول کو کچھ مطلب میں نہیں لاتا ہے، بلکہ اسے صرف دنیا کی دولت چاہیے۔ حارث نے ان بچوں کو دیکھ لیا ہے اور اسے ایک کوٹری میں بند کر دیا ہے اور باندھ کر کے رکھا ہے۔ اب آگے، ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے ہوئے لرزتی کانپتی سحر طلوع ہوئی۔ گھنے بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپائے سورج نکلا۔ جوں ہی دشمن ایمان نے اپنی خون آشام تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار درندے کی طرف کوٹری کی طرف لپکا۔ یہ وہی ہے حارث۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ جفاکار نے، ظالم نے اتنے زور سے اسے جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غضب میں یعنی غصے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کے دونوں بیٹے لرز گئے۔ خوف سے نرگسی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کانپ ہی رہے تھے کہ سیاہ بخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑیں اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت سے معصوم بچے تلملا اٹھے، پچھاڑیں کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر پٹکنے لگے، ٹوٹ ٹوٹ کر آہو فریاد کرنے لگے، لیکن ظالم کو نہ ترس آنا تھا نہ آیا۔ لہو میں شرابور پاک تینت بیوی پھر اٹھی اور بپھری ہوئی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا، آخر گھسیٹ کر کہاں لے جا رہا ہے ان بے گناہ مسافروں کو؟ دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی، 4 دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی ہے جو تو ان کے خون بہانے پر تلا ہوا ہے؟ ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے اور تو رات سے انہیں شکنجے میں کسے ہوئے ہے۔ تھپڑوں سے مار مار کر تو نے ان کا پھول سا چہرہ لہو لہان کر دیا ہے۔ رحمتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی زلفوں کو تو اتنی بے دردی کے ساتھ گھسیٹ رہا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے لگا ہے۔ رات سے اب تک مدینے کے یہ نازنین بے آب و دانہ لگاتار تیرے ظلم و ستم کی چوٹ کھا رہے ہیں اور تجھے ان کی کمسنی پر بھی ترس نہیں آتا۔ پردیس میں ان کا حامی و مددگار نہیں ہے، اس لیے بے سہارا سمجھ کر تو انہیں تڑپا تڑپا کر مار رہا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا ان کے روبرو بھی ان کے نازنی شہزادوں کے ساتھ تو ایسا سلوک کر سکے گا؟ تیرے بازوؤں میں بڑا کس بل ہے تو کسی کڑیل جوان سے پنجہ لڑا۔ دودھ پیتے بچوں پر کیا اپنی شہزوری دکھلاتا ہے؟ اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا تھا، یعنی اس عورت کے۔ اپنے پر کھیل کر اب وہ رفاقت حق کا آخری فیصلہ کر دینا چاہتی تھی۔ جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، اس بدبخت نے ایک بھرپور ہاتھ کا گھونسا اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر یعنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کے تیغ ستم سے گھائل ہو گئی۔ اس کے بعد شکنجے میں کسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر وہ باہر لایا اور سامان کی طرح ایک کھچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے حضرت مسلم یتیم زندانی لکڑی میں رسیوں میں جکڑے ہوئے مسلم یتیم زندانی اب مقتل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، یعنی حضرت مسلم کے یتیم بچے جو قید میں تھے اب مقتل کی طرف، قتل گاہ کی طرف آگے آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ مایوس چہرے پہ بے بسی کی حسرت برس رہی تھی۔ دم بدم دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی تھی۔ رہ رہ کر بچھڑی ہوئی ماں کی آغوش، شفقت و پیار کا گہوارہ، مدینے کا دارالامان اور حجرہ عائشہ میں گیتی کی آخری پناہگاہ یاد آ رہی تھی، یعنی ہستی کی دنیا کی آخری پناہگاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آ رہی تھی۔ کچلے ہوئے ارمانوں کے ہجوم میں چھوٹے بھائی کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ طویل خاموشی کے بعد اب آنسوؤں کا تھما ہوا طوفان ابل پڑا۔ بڑے بھائی نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جان عزیز صبر کرو، ہمت سے کام لو، اب زندگی کی گنتی کے چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں،
انہیں बेताबियों के हैजान से रायगां मत करो। वो देखो दरिया फुरात के सतह पर चश्मे कौसर की सफ़ेद मौजें हमें सर उठाए देख रही हैं। अब इस जहान बेवफा से अपना लंगर उठा लो। चंद कदम के बाद आलम जावेद की सरहद शुरू हो रही है। बस 2 घड़ी में इस जफा पेशा दुनिया की तरस से हम बाहर निकल जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद दरिया फुरात नज़र आने लगा। जल्लाद ने अपनी तलवार चमकाते हुए कहा, सांप के बच्चों, माज़अल्लाह, देख लो अपना मक्तल यानी अपनी कत्लगाह। हमें यहीं तुम्हारा सर कलम करके सारे जहान के लिए एक इबरतनाक तमाशा छोड़ जाऊंगा। इबरतनाक तमाशा तो वो खुद बनेगा। ये सुनकर बच्चों का खून सूख गया। किनारे पहुंचकर शकी अज़ली ने यानी अज़ल से हमेशा से जो बदबख्त है उसने उन्हें खच्चर से उतारा, मशकें खोली, जो बंधा हुआ हाथ था वो खोला और सामने खड़ा किया। अब दोनों खुली आंखों से सर पर मंडलाती हुई क़ज़ा देख रहे थे, यानी मंडलाती हुई मौत को देख रहे थे। बेबसी के आलम में डबडबाई हुई आंखों से आसमान की तरफ तकने लगे। जूँ ही भवे ताने तेवर चढ़ाए कत्ल के इरादे से उसने अपनी तलवार बेनियाम की। मजलूम बच्चों ने अपने नन्हे हाथ उठाकर रहम की दरख्वास्त की। इतने में हाँपती कांपती गिरती पड़ती पैकरे वफा वही बीवी भी आ पहुंची जिसने इन दोनों को मेहमान बनाकर रखा था। आते ही उसने पीछे से अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और एक आजिज़ो दरमानदा की तरह खुशामद करते हुए कहा, खुदा के लिए अब भी मान जाओ, आले रसूल के खून से अपना हाथ रंगीन मत करो। रहम व गम गुसारी के जज्बे में ज़रा एक बार आँख उठाकर देखो, बच्चों की नन्ही जान सूखी जा रही है, तलवार सामने से हटा लो। नफ्स का शैतान पूरी तरह मुसल्लत हो चुका था। सारी मिन्नत व समाजत बेकार चली गई। गुस्से में भरपूर तलवार का एक वार बीवी पर चलाया। वो पैकरे ईमान घायल होकर तड़पने लगी। बच्चे ये दर्दनाक मंजर देखकर सहम गए। अब सियाबख्त जल्लाद अपनी खून आलूद तलवार लेकर बच्चों की तरफ बढ़ा। छोटे भाई पर वार करना ही चाहता था कि बड़ा भाई चीख उठा, खुदारा पहले मुझे ज़बा करो, जान से ज़्यादा अजीज़ भाई की तड़पती हुई लाश मैं नहीं देख सकूँगा। छोटे भाई ने सर झुकाए हुए खुशामद की, बड़े भाई का कत्ल का मंजर मुझसे हरगिज़ नहीं देखा जाएगा। खुदा के लिए पहले मेरा सर कलम करो। इस लर्जा खेज़ मंजर पर आलम कुद्स में एक हंगामा बरपा था। शहनशाह कौनैन कलेजा थामे हुए मशीयत की अदा पर साबिर और शाकिर थे। सैयदा की रूह मचल मचल कर अर्श इलाही की तरफ बढ़ रही थी कि आलम गीती को तहोबाला कर दे, लेकिन कदम कदम पर सरकार की पुरनम आँखों का इशारा उन्हें रोक रहा था। हैदर खैबर शिकन अपने तेगे जुल्फ़कार लिए हुए सरकार की जुम्बिश लब के मुंतज़िर थे कि आने वाहिद में जफा शिआरों को कैफर किरदार तक पहुँचा दें। रूहुल अमीन बालों पर गिराए दम बखुद थे। रिजवान कौसर व तस्नीम का सागर लिए इंतज़ार में खड़ा था। रिजवान दारोगे जन्नत। आलम बरज़ख में हलचल मची हुई थी। मलकूत आला पर सकता तारी था कि एक मरतबा बिजली चमकी, सितारा टूटा और फिज़ा में 2 नन्ही चीखें बुलंद हुई। मरकज़ आलम हिल गया, चश्मे फलक गई, हवाएं रुक गईं, धारे थम गए और धरती का कलेजा शक हो गया, चिर गया। हैरत का तिलसिम टूटा तो इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चों के कटे हुए सर खून में तड़प रहे थे और लाशें दरियाए फुरात की लहरों की गोद में डूबती जा रही थीं। सलाम हो तुम पर ए मोहम्मद व इब्राहिम, ए इमाम मुस्लिम के राज दुलारो, तुम्हारे मुक़द्दस खून की सुर्खी से आज तक गुलशन इस्लाम की बहारों का सुहाग कायम है। खुदाए गाफिर व कदीर तुम्हारी नन्ही तुरबतों पर शाम व सहर रहमत व नूर की बारिश बरसाए। परवाने का हाल इस महफिल में है काबिल रश्क ए अहले नज़र, एक शब ही में ये पैदा भी हुआ, इश्क भी हुआ और मर भी हुआ। नोट, इस मजमून में मासूम का लफ्ज़ उन मानों में मुस्तामल नहीं है जिन मानों में शिया हजरात के यहाँ राइज है। यानी हमारे यहाँ अहले सुन्नत व जमात के यहाँ मासूम जो कहा जाता है वो 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक मासूम का माना ये होता है कि इनसे गुनाह हो नहीं सकता। इस माने में सिर्फ अंबिया किराम, रसूलान एज़ाम और फरिश्ते हैं कि उनसे गुनाह नहीं हो सकता। बाकी औलिया किराम, सहाबा किराम या नन्हे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसका यह मतलब होता है कि अब जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों से तो गुनाह होता नहीं है, जो वो कुछ भी करते हैं तो वो गुनाह नहीं होता। और ये तो सैयदा के लाल थे, ये लोग तो ऐसे ही गुनाहों से पाक थे। ताराजे कारवाने सादात, मैदान करबला से गुंबद खजरा तक। करबला की दोपहर के बाद की रिक्कत अंगेज़ दास्तान सुनने से पहले एक लर्जा खेज़ और दर्दनाक मंजर निगाहों के सामने लाइए।
صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جملہ اعوان و انصار یعنی جملہ مددگار، ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت یعنی رخصت کے وقت دل کے زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام علی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پر سر رکھا اور جانثاروں نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گورو کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہان کی امیدوں کا ہجوم ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس نفس میں الم و اندوہ اور غم کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور آشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے بے گورو کفن لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تنے نیم جان میں اب تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ عورت ذات کے دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا، آہ اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہے۔ آہ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کوہرام بپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہر بانو جو ان کی اہلیہ ہیں ان کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید و بیم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، یعنی فرض آپس میں مل جا رہا ہے، ٹکرا رہا ہے۔ ایک فرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، اور دوسرا فرض اپنے خاندان کی حفاظت کرنا ہے۔ خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان کا اشتیاق مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامنگیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا کا مطلب ہوتا ہے جو اہل بیت کی کشتی کو چلا رہے ہیں۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام یعنی امام علی مقام بھی اب سر پہ کفن باندھ کے رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا، بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام علی مقام خیمے سے باہر نکلے اور لشکر اعداء یعنی دشمنوں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شق ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر پانی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنے تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمنوں کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ منٹ منٹ پر درد و غم کے اتھاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ ہائے رے تسلیم و رضا کے وادی بے امان، پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے ابرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئی، فضا میں نیزوں کی انی چمکی، اور دیکھتے دیکھتے فاطمہ کا چمن گہن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور، سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش زمین پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبہ کی دیواریں ہل گئیں، چشم فلک نے خون برسایا، خورشید نے، سورج نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، اور گیتی کی ساری فضا، عالم کی ساری فضا ماتم و اندوہ سے بھر گئی۔ ادھر ارواح طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلوہ میں جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی اور ہر طرف ابن حیدر کی امامت و یکتائی کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا، ادھر
خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر و شکیب کا خرمن جل رہا تھا۔ یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آہ و فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا، امیدوں کی دنیا لٹ گئی۔ آہ، بیچ مجھدھار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں، کس کا منہ تکیں؟ کاشانۂ نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت سرا میں روح الامین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے، آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم گساروں کی بھیڑ اور چارہ گروں کی تلقین صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی اور نالہ و فریاد کا شور نہیں کم ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کی جھرمٹ میں نہیں، خونخوار دشمنوں اور سفاک درندوں کے نرغے میں تھی۔ امام عالی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیراہن اور کپڑے اتار لیے، جس میں اتھر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ زخم تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 نابکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی ناش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ حضرت زینب اور شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہما خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھیں اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑیں۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر پردہ گیان حرم کی چادریں چھین لیں، سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب بنت علی نے غیرت و اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی تو بھول گیا؟ سنگ دل ظالم، ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے قہر خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا بھی لحاظ نہیں ہے کہ ہم اسی رسول کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی چادر اڑھائی تھی۔ حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ ضعف و نقاہت سے زمین پر پھر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ حسین کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے، لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک رات پہر گئے تک سرور و نشاط کی مجلس گرم رہی، یعنی گانے بجانے کی مجلس چلتی رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ مقتل میں امام حسین کا کچلا ہوا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونک پڑے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور حضرت شہر بانو سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ پردیس، چٹیل میدان، مقتل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، بالین کے قریب ہی بیمار کے کراہنے کی آواز، بھوک اور پیاس کی ناتوانی، خونخوار درندوں کا نرغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، آہ کلیجہ شق کر دینے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور حضرت زین العابدین بیمار سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ ذرا سا بھی جنبش نہیں کر سکتے تھے، ہل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسی میں بندھی ہوئی سوار کرائی گئیں۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ
جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا اس وقت قیامت خیز منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ اس وقت کا منظر ایسا تھا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی بیان ہے کہ خولی جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشقیاء، دوسرے بدبخت لوگ لیے ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام کی بے گور و کفن ناش اور دیگر شہداء حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بیتاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب سے غش پہ غش کھا رہے تھے، یعنی بے ہوش پہ بے ہوش ہو رہے تھے، اور حضرت شہر بانو انہیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھیں۔ قیامت کا یہ دلگداز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمہ جاں کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل ہلانے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا محمدہ، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، نعش کو گور و کفن بھی میسر نہیں ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یاور اور شناسہ نہیں ہے۔ نانا جان، اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ ڈالا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندھن ڈھیلی نہ کی، یعنی نمازوں کا بھی موقع نہ دیا۔ پچھلے پہر حضرت زینب مناجات میں مشغول تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے۔ ایک بیمار جو نیم جان ہو چکا ہے اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بے بسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں یزید اور ابن زیاد کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دی اور کہا، خون کے قاتلوں سے جور و ستم کا شکوہ ہی کیا ہے، پھوپھی جان، بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا، گود میں نہیں، تیرے قدموں کی ٹھوک ڈال سکتا ہوں، تو اگر راضی ہو تو اقرار کر۔ ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا۔ پھر حرم کے قیدی تلملا اٹھے۔ اضطراب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں آئی، بدبخت نوجوانان جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہان کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، بوسہ گاہ رسول پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش کا رابطہ اور کنکشن اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم اندوہ میں اسیران اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و ہیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شہر کے اندر لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب مناجات و دعا میں مشغول تھیں۔ ایک ہلکی آواز کان میں آئی، بی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے، منہ چھپائے سامنے کھڑی ہے۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی اور دست بستہ عرض کی، میں غریب و محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آلے رسول کے لیے تھوڑا سا کھانا پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی میں غیر نہیں ہوں، ایک مدت تک شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزی کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ سیدہ کی گود میں ایک ننھی منی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ وہ یہ بات حضرت زینب سے ہی بتا رہی ہیں۔ حضرت زینب نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا،
تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے دارائن میں خوشی عطا فرمائے۔ بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ یہی حضرت زینب ہیں تو چیخ مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنی جان بنت رسول کے قدموں پر نثار کر دی، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک نئے شہید کا اضافہ ہوا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کاروان کوفہ کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کے ٹھٹھ لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گلی جا رہی تھیں کیونکہ ان کے پردے چھین لیے گئے تھے۔ سجدے میں سر جھکا لیا تھا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ وفور غم سے آنکھیں اشکبار تھیں، یعنی غم کے کثرت سے آنکھیں اشکبار تھی، دل رو رہے تھے۔ اس احساس سے زخموں کی ٹیس اور بڑھ گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں جو قیامت ٹوٹنا تھی ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعے کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی۔ بیٹی کا نام تھا فاطمہ، اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے سیدانیاں اتاری گئیں، یعنی جو خاندان رسول کی عورتیں تھیں اتاری گئیں۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا، بے ہوشی آ گئی اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا پھوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بیتاب ہو گئی، دل بھر آیا۔ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، آل فاطمہ میں ایک عابد بیماری کا خون تو محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت تجھ کو احتشام کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں سے بلا کر کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام کے لبہائے مبارک ان کے ہونٹوں کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، حق سر بلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ معاذ اللہ، یہ کتا کیا بک رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر، میں نے بار بار سرکار کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کرا دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا لحاظ ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کراتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہ آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہہ تیغ کرایا ہے اور اب ان کی عفت مآب بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تل ملا گیا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا، یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد ایک کنیز نے جواب دیا، حضرت زینب بنت حضرت علی۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ کیسی گستاخی والی باتیں کر رہا تھا یہ کمینہ۔ اس اذیتناک جملے پر حضرت زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی تو وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ پڑی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے،
واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچے کے ساتھ سچے دل سے قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ ابن جریر اور کامل، تاریخ ابن جریر اور کامل میں یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو غالب کیا۔ یہ امیر المومنین کہا یزید ابن معاویہ کو ابن زیاد نے، کمینے کتے نے، اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو ہلاک کر ڈالا۔ یعنی کذاب حضرت حسین، امام حسین کو بھی کہا اور حضرت علی کو بھی کہا، معاذ اللہ۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا، فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب، یعنی جھوٹا ہے، تیرا باپ بھی جھوٹا، حسین سچا، اس کا باپ سچا اور اس کے نانا سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے تل ملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بڈھے کا سر قلم کر دو۔ ابن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جانثاروں کی تعداد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہوا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج لٹا ہوا قافلہ ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق کی طرف روانہ کر دیا، یعنی یزید کی طرف۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام عالی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سفر کا واقعہ ہم اگلی قسط میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔